السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں جمعہ کے دن کی فضیلت و اہمیت۔ کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے، میں مناسب سمجھا اسی ٹاپک پر آپ کو کچھ باتیں بتائی جائے۔ تو پیارے ناظرین، جمعہ یہ عربی لفظ ہے، یہ اجتماع سے مشتق ہے۔ جمعہ یعنی جمع ہونے کا دن۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جمع کی جائے گی، اور حدیث شریف میں جمعہ کے کئی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، پہلا نام سید الایام۔ حدیث شریف میں جمعہ کے نام کے متعلق سید الایام جمعہ کے دن کو کہا گیا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار۔ دوسرا نام ذکر کیا گیا ہے خیر الایام، یعنی بہترین دن۔ اور جو ذکر کیا گیا ہے افضل الایام، زیادہ فضیلت والا دن۔ اور بھی ذکر کیا گیا ہے شاہد، حاضرین کا دن، یوم المزید، نعمتوں کی زیادتی کا دن، عید المؤمنین، مسلمانوں کی عید کا دن۔ زمانہ جاہلیت میں جمعہ کے دن کو رحمت کا دن کہا جاتا تھا۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ یہود کے یہاں ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، کیونکہ اسی دن خدا نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے علیحدہ کرنے کے لیے اتوار کا دن از خود مقرر کر لیا تھا، اگرچہ کہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، نہ انجیل میں اس دن کا ذکر تھا۔ عیسائیوں نے خود اپنے سے اتوار کا دن مقرر کر لیا تھا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممتاز کرنے کے لیے ان دونوں دنوں کو چھوڑ کر جمعہ کو اجتماع عبادت کے لیے اختیار کیا، اور اسی بنا پر جمعہ کو مسلمانوں کی عید کا دن کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا کریم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیے گئے، اور جمعہ کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالے گئے، اور قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ جمعہ کا دن تمہارے باپ آدم پیدا ہوئے، جمعہ کے دن میں تمہارے باپ حضرت آدم پیدا ہوئے، اور جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت آئے گی جمعہ کے دن، اور اسی دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور جمعہ کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضور کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا و آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار و حساب نہیں کیا جا سکتا۔ اشعت اللمعات میں ہے، جمعہ کا دن سارے دنوں سے افضل و ممتاز ہے۔ اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن کا مرتبہ تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن میں 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی ان 5 خصوصیات میں پہلی خصوصی جو ہے، جمعہ کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسری، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر اتارا۔ اور تیسری، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اور چوتھی، اسی دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے
کہ بندہ اس گھڑی میں اللہ سے حلال پاکیزہ چیز مانگتا ہے، جو بھی چیز مانگتا ہے بندہ تو اللہ اس کو ضرور عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور پانچویں اسی دن قیامت آئے گی، جمعہ کے دن قیامت آئے گی۔ خدا کے مقرب فرشتے، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جمعہ کے دن سے لرزتی اور ڈرتی نہ ہو۔ ہر مسلمان کو اسی دن لازم ہے کہ غسل کرے، سر کے بالوں اور بدن کو خوب صاف کرے اور مسواک کرے، کیونکہ مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ غسل کے بعد عمدہ کپڑے پہنے اور ممکن ہو تو خوشبو لگائے اور ناخن وغیرہ بھی کتروائے۔ جامع مسجد میں بہت سویرے جائے۔ جو شخص جتنا سویرے جائے گا، جتنا پہلے جائے گا، اس قدر اس کو ثواب ملے گا، اسی مطابق اس کو ثواب ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نہایت اہتمام کے ساتھ غسل کیا، جس طرح پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، پھر اول وقت مسجد میں جا پہنچا تو اس نے گویا کہ ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری ساعت میں پہنچا تو اس نے گویا گائے یا بھینس کی قربانی کی، اور اس کے بعد تیسری ساعت میں جو پہنچا تو اس نے گویا ایک مینڈھا قربانی کیا، اور اس کے بعد چوتھی ساعت میں جو شخص پہنچا تو گویا خدا کی راہ میں اس نے ایک انڈا صدقہ کیا۔ کیا پھر جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو فرشتے جمعہ کے دن آسمان سے اترتے ہیں اور تمام مساجد کے دروازے پر ایک رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ فرشتے آنے جانے والے کا نام لکھتے ہیں، جو آدمی آتا ہے اس کا نام رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لاتے ہیں، خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، تو وہ فرشتے وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ دروازے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ خطبہ سننے لگتے ہیں وہ فرشتے، خطبہ سنتے ہی چلے جاتے ہیں۔ خطبہ اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں ایک مسلمان جو نماز کا پابند ہو، اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ مجھے خیال ہوتا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات آقا کریم نے فرمائی کہ میں نماز پڑھانے دوسرے کو دیتا اور میں ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دیتا جو جمعہ چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی چشم مبارک سرخ ہو جاتی تھی اور آواز بلند ہو جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ صبح کو اس کا حملہ ہونے والا ہے، شام کو ہونے والا ہے، اس طرح مطلب بتاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں اپنے اصحاب کو اسلام کے اصول و قواعد اور شرائع کی تعلیم دیتے تھے، اور اگر امر و نہی کا معاملہ ہوتا تھا تو امر و نہی فرماتے تھے، یعنی جس چیز سے بچنا ہے وہ چیز کے بارے میں بتاتے تھے، جس چیز کو کرنا ہے اس کے بارے میں بتاتے تھے۔ حضرت جابر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نماز بھی معتدل ہوتی تھی اور خطبہ بھی
قرآن کی چند آیات تلاوت فرماتے تھے خطبے میں، پھر لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ خطبہ جمعہ کو بہت خاموشی سے اور سکون کے ساتھ سننے کا حکم دیتا۔ آقا کریم حکم دیتے تھے بالکل خاموشی سے، تاکہ پرسکون اور روحانی فضا میں اس دن کا پورا فائدہ حاصل ہو سکے، اس لیے کہ یہ عبادت کا محل ہے، نہ کہ خطابت کا۔ خطبہ کے دوران گفتگو کو سختی سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بات چیت کرنے سے بھی روکنا منع ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اس کے سکون و وقار میں فرق آ جائے گا جو خطبہ میں مطلوب ہے۔ حضرت امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب تک اصلی اسلام تھا، یعنی کہ مسلمانوں میں جب جمعہ کے دن فجر کے بعد راستے اور شہروں کی گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی نظر آتی تھی، کیونکہ سب لوگ بہت سویرے جامع مسجد میں جاتے تھے، بہت ازدحام، بہت بھیڑ ہوتی تھی، جیسے عید کے دنوں میں ہوتا تھا۔ پھر یہ طریقہ جاتا رہا، لوگوں نے کہا کہ یہ پہلی بدعت جو اسلام میں پیدا ہوئی ہے، اسلام میں پیدا کی گئی ہے، تو یہ سراسر غلط تھا۔